وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال ہے کہ کیا غسل سے قبل سر کے بال دھوئے جا سکتے ہیں اور بعد میں باقی غسل کے وقت پھر سے بال دھونا ہوں گے یا نہیں؟ یہ غسل سے قبل سر کے بال دھوئے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعد میں غسل کے وقت جب آپ پورے بدن پہ پورے جسم پہ پانی پھینکیں گے اور پورے جسم کو گیلا کریں گے، اس کے ساتھ اگر سر کے بال دوبارہ بھی گیلے کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا سوال آپ کا ہے کہ اور غیر ضروری بال جن کی صفائی کا حکم دیا گیا ہے، یہ غسل سے قبل کاٹنے چاہیے؟ غسل سے قبل کاٹیں گے تو بہت بہتر ہے، تاکہ پھر صفائی ہو سکے اور اس جگہ کو بھی آپ دھو لیں۔ تو باقی یہ ضروری نہیں ہے، اگر کوئی شخص غسل کر چکا ہے اور بعد میں وہ بالوں کی صفائی کرتا ہے تو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن غسل سے قبل کرنے میں فائدہ یہ ہے کہ صفائی اچھی طرح سے ہو جائے گی۔ اور تیسرا سوال، قرآن و حدیث کی روشنی میں مکمل غسل کا طریقہ بتا دیں۔ غسل کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جس جگہ پر گندگی لگی ہوئی ہے اس جگہ کو صاف کر لیں، دھو لیں۔ آپ کے جسم پر جہاں پر لگی ہے استنجا کر لیں اور اس جگہ کو دھو لیں۔ دھونے کے بعد صابن کا استعمال کر لیں، مٹی کا استعمال ہوتا تھا، بہرحال صابن وغیرہ سے بھی ہاتھوں کو دھوئیں۔ استنجا اور اس جگہ کو صاف کرنے کے بعد ہاتھوں کو دھوئیں 3 دفعہ ہاتھ دھونے کے بعد آپ نے اس کے بعد کلی کرنی ہے اور ناک پہ پانی چڑھانا ہے، ناک کو جھاڑیں۔ پھر اس کے بعد اپنے چہرے کو دھو لیں، جس طرح وضو میں دھوتے ہیں بالکل اسی طرح 3 دفعہ۔ اور چہرے کو دھونے کے بعد آپ بازو کو دھوئیں، پہلے دائیں بازو کو اور پھر بائیں بازو کو 3 دفعہ دھو لیں اچھی طرح۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے وضو میں سر کا مسح کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ غسل کا ارادہ رکھتے ہیں تو سر پر پانی بہائیں 3 چلو، دائیں طرف پہلے، پھر بائیں طرف اور درمیان میں، اس طرح سر کے بالوں کو اچھی طرح سے گیلا کر لیں اور سر کو دھو لیں۔ اور پھر اس کے بعد اپنے جسم کی دائیں جو سائیڈ ہے اس پر پانی بہا لیں اور پھر بائیں طرف پانی بہا لیں اور پورے جسم کو تر کر لیں۔ انگلیوں کے درمیان پاؤں کی انگلیاں ہوں، ہاتھ کی انگلیاں ہوں، اور اسی طرح ناف میں اور کانوں وغیرہ میں انگلی ذرا مار کے تو یہ دیکھ لیں کوئی جگہ خشک نہ باقی رہے۔ اس طرح جب آپ غسل کر لیں گے تو آخر میں آپ نے پاؤں کو دھو لینا ہے۔ تو یہ غسل کا طریقہ ہے جو احادیث سے ثابت ہے۔